السلام علیکم ناظرین، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، دعا بھی یہی ہے۔ ہم نے آج تک یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں، اگر کوئی ناکام ہوتا ہے، کوئی شخص یا کوئی کاہل شخص ہے اور وہ اپنی ناکامی چھپانا چاہتا ہے، تو وہ اپنی ناکامی کا ملبہ جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ آفس میں کام کرتا ہے تو اپنے آفس کولیگ کے اوپر، یا پھر اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کے اوپر یا اس طرح کے معاملات طے کرتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہ آئے، اور یہ چیز جو اس کی کوتاہی میں شمار ہوتی ہے، وہ سنگین غلطی جو ہے وہ کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈال دی جائے۔ یہ تو شخصیات کی بات ہوتی ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ لیکن اس طرح کا ایک ملک بھی ہے جو اپنی کوتاہی اور اپنی غلطیوں کو کسی دوسرے ملک کے اوپر ملبہ ڈالتا ہے، تاکہ اپنا دامن جو ہے وہ چھڑایا جا سکے اور اپنے لوگوں کو اس حوالے سے بتایا جائے کہ کس طرح ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، دوسرے ملک نے اس طرح سازش کی ہے۔ میں یقیناً انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ انڈیا وہ واحد ملک ہے جہاں اپنی سنگین غلطیاں اور اپنی کوتاہیاں دوسرے ملک یعنی پاکستان کے اوپر ڈالنا ایک عام روایت بن چکا ہے۔ آپ کچھ بھی کریں، کسی بھی قسم کا سیکیورٹی لیپس ہو، کسی بھی قسم کی کوئی آپ کی کارکردگی کے اندر ناقص چیز ہو، کوئی ایسی کوتاہی ہو، آپ آرام سے کچھ نہ کریں، کسی پبلک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا پاکستان کے اوپر الزام دو اور اپنی جان چھڑاؤ۔ اپنی عوام بھی جو ہے وہ بھی پاکستان کو گالیاں دیں گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے نہیں ہیں، وہاں پہ بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں، انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے اور یقیناً پاکستان نے کچھ کیا ہوگا۔ آپ ایسی سیکیورٹی رکھتے ہی کیوں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ کرنے کی نوبت آئے؟ اور پاکستان اس حد تک جاتا بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو اپنی باتوں کے ذریعے اس حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ کیا کچھ کر سکتا ہے انڈیا کے اندر۔ اگر انڈیا کے اندر پاکستان اتنا کچھ کر سکتا ہے تو یقین جانیے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے الارمنگ کی صورتحال ہے۔ ایک سادہ سی خبر ہے اور پچھلے 2 دن سے یہ خبر سرکولیٹ ہو رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ انڈیا کے ایک پنجاب کا ایک شہر تھا، وہاں پر گئے اور شمالی ریاست بتایا جا رہا ہے جہاں پر ان کو راستے پر کسان احتجاج کی وجہ سے ٹریفک جیم کے اندر پھنسنا پڑا، اور تقریباً 20 منٹ کے بعد جو ہے نریندر مودی کو وہاں سے واپس جہاں وہ جانا چاہ رہے تھے وہاں نہیں، واپس اس جگہ پہنچایا گیا، ایئرپورٹ پہنچایا گیا، اور وہاں سے وہ دلی کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ایک سیکیورٹی لیپس ہے، اور اگر غیر ملکی میڈیا کی ہم بات کریں تو اس خبر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سنگین غلطی ہے اور ایک کوتاہی میں یہ شمار ہوتی ہے۔ اور کس طرح یہ شمار ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ اس ویڈیو کے اندر سب کچھ پوری تفصیل جان سکیں گے کہ کس طرح بھارتی جو ہیں وہ سارا الزام جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی سے لے کر ہر طرح کا الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالنے میں کس طرح مشہور ہیں۔ خبر یہ ہے کہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی پنجاب میں ایک فلائی اوور پر تقریباً 15 سے 20 منٹ تک پھنسے رہے، اور انڈیا میں اس واقعے کو سیکیورٹی کی ایک سنگین کوتاہی قرار دیا جا رہا ہے۔ شیڈول کے مطابق نریندر مودی کو شمالی ریاست میں ایک یادگار کا دورہ کرنا تھا، مگر اس راستے پر کسان احتجاج کر رہے تھے اور ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے وہ پل جو ہے وہ بند تھا۔ کسان کیوں احتجاج کر رہے تھے، اس حوالے سے بھی اس ویڈیو میں آپ آگے چل کر جان سکیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کسانوں کے احتجاج کی۔ پچھلے کئی سالوں سے پنجاب کے کسان جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر احتجاج کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ لیکن یہ احتجاج جو ہے وہ اس احتجاج کے نتیجے میں نہیں ہے، بلکہ اس احتجاج کی وجہ کچھ اور ہے جس وجہ سے نریندر مودی کو واپس جانا پڑا۔ تفصیل اگر آپ کے نظر میں کروں تو اس میں وفاقی وزارت داخلہ نے اپنے ایک بیان میں اسے وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں سنگین کوتاہی قرار دیا ہے۔ وزارت داخلہ جو بھارت کا ہے وہ اس واقعے کو وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں سنگین کوتاہی قرار دے رہا ہے۔ نریندر مودی نے ریاستی انتخابات سے قبل فیروز پور شہر، جس شہر کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، پنجاب کا یہ شہر ہے، اور یہاں پہ ایک جلسہ منعقد ہونا تھا، اور اس جلسے سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خطاب کرنا تھا، لیکن وزارت داخلہ نے یہ بتایا کہ سیکیورٹی کی اس کوتاہی کی وجہ سے مودی کا قافلہ ایئرپورٹ واپس روانہ ہو گیا، اور مودی اس جلسے میں اور یادگار شہداء کے اوپر حاضری نہیں دے سکے، اور نہ ہی اس جلسے سے خطاب کر سکے جہاں پر ان کو جانا تھا۔ یہ ایک نارمل خبر ہے اور اس طرح عموماً ہو جاتا ہے، لیکن سیکیورٹی کی سنگین کوتاہی کہاں سامنے آئی، اس حوالے سے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ کسان کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟
کسان احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں ایک جونیئر ہوم منسٹر ہیں اجے مشرا، ان کے استعفے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اکتوبر کے کسانوں کے احتجاج کے دوران، یہ احتجاج اکتوبر میں ہو رہا تھا، اور اپنی گاڑی سے کئی کسانوں کو کچل کر ہلاک کیا تھا، اور بعض ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 8 کے قریب تعداد ہے جن کو ہلاک کیا گیا تھا کسانوں کو، اور کئی زخمی بھی ہیں۔ تو اجے مشرا کی ملکیت ایک کار ریاست اتر پردیش میں کسانوں کے احتجاج میں اچانک گھس گئی تھی اور اس سے تقریباً 8 لوگ مارے گئے تھے، اور کسانوں کا الزام یہ ہے کہ اس حملے کے پیچھے وزیر کے بیٹے آشیش مشرا موجود تھے، تاہم انہوں نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ لیکن کسانوں کا احتجاج بنیادی طور پر اس بارے میں تھا کہ ان کو وزارت داخلہ سے جو ہے وہ اپنا استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ وہ جونیئر وزیر ہیں، ان کا بیٹا اس واقعے میں ملوث ہے۔ اب انڈین وزیر اعظم بدھ کی صبح بھنڈا ایئرپورٹ پہنچے تھے اور شیڈول کے تحت انہیں قومی یادگار شہداء کے طرف جانا تھا، اور اس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر میں روانہ ہو کر جلسے سے خطاب بھی کرنا تھا، مگر یہ دورہ خراب موسم کی وجہ سے پہلے تاخیر کا شکار ہوا، اور جب حد نگاہ بہتر نہ ہوئی تو اس کا قافلہ سڑک کے راستے روانہ ہوا، جس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، اور یادگار سے تقریباً 30 کلومیٹر دور مظاہرین موجود تھے جنہوں نے روڈ کو بلاک کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اس جگہ نہیں پہنچ پائے جہاں پر ان کو جانا تھا۔ یہ ایک عام خبر ہے، اور اس واقعے کی اگر کچھ ڈیٹیل مزید میں بتاؤں، نریندر مودی کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا بائی روڈ جا کر۔ بعض ذرائع یہ کہہ رہے ہیں بھارت کے کہ بائی روڈ نریندر مودی کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے جانا چاہیے تھا، لیکن موسم اتنا خراب تھا وہاں پہ کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں جانا مشکل تھا۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، اگر آپ انڈین چینلز دیکھیں تو وہاں پر ISI اور پاکستان کا نام دھڑلے سے لیا جا رہا ہے۔ ان کی عادت ہے کہ ہر معاملے کے اندر پاکستان کو گھسیٹ لیں اور کسی نہ کسی طرح اپنی کوتاہی، اپنی سنگین غلطی کو چھپا کر پاکستان کے اوپر الزام لگاؤ اور اپنی جان چھڑاؤ، کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہ ہو۔ لیکن وہاں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، بھارت کے اندر اس چیز کو سنگین غلطی قرار دیا جا رہا ہے۔ اب اگر وزیر اعظم کی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو بھارتی وزیر اعظم کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایک بڑے وسیع پیمانے پر ترتیب دی جاتی ہے، اور اس کے لیے وسیع سطح پر تیاریاں بھی کی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم کسی انتخابی جلسے میں اگر جاتے ہیں تو مختلف تیاریاں کی جاتی ہیں، اگر وہ کسی پروگرام میں یا ریلی میں جاتے ہیں تو اس کی تیاری مختلف ہوتی ہے، لیکن اس تیاری میں ہر قدم پر خیال رکھا جاتا ہے۔ اچھا، کچھ اور معلومات بھی سامنے آئی ہیں کہ سیکیورٹی کو لے کر کس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ جہاں وزیر اعظم، بھارتی وزیر اعظم کو جانا ہوتا ہے، کوئی بھی وزیر اعظم ہو تو اس کی سیکیورٹی کے لیے اس جگہ پر پہلے SPG کی ٹیم جاتی ہے اور یہاں کی اس جگہ کی ریکی کرتی ہے، اور SPG دستہ یہاں تعینات کیا جاتا ہے، اور انڈین انٹیلیجنس بیورو IB کا جو ادارہ ہے وہ بھی ان کی مسلسل نگرانی کرتا ہے۔ تو سیکیورٹی فراہم کرنے والا جو ادارہ ہے اس کو SPG کہا جاتا ہے، اور اسپیشل سیکیورٹی گروپ یا اسپیشل پروٹیکشن ٹیم سال 1985 میں قائم کی گئی تھی، اور اس کا مقصد انڈیا میں وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم اور ان کے قریبی افراد کو سیکیورٹی فراہم کرنا تھا۔ یہ اس ادارے کا کام ہے۔ اسے 1984 میں اندرا گاندھی کے قتل کے چند سال کے بعد 1988 میں مکمل طور پر تشکیل دیا گیا تھا، اور SPG کا سالانہ بجٹ 375 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اور اسے ملک کا سب سے مہنگا اور مضبوط سیکیورٹی سسٹم سمجھا جاتا ہے۔ اتنا مہنگا اور اتنا مضبوط سیکیورٹی سسٹم آ کے کولیپس ہو جاتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، اور سارا الزام جو ہے پاکستان اور آپ ISI کے اوپر لگتے ہیں، اور اتنا بڑا اور اتنا مہنگا ادارہ ہے، لیکن سیکیورٹی کے لیے اس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ بھارتی وزیر اعظم کو 20 منٹ تک پہلے انتظار کرنا پڑا، اور اس کے بعد ان کو واپس روانہ ہونا پڑا، یعنی جو پلان کیا تھا انہوں نے وہ پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا۔ سیکیورٹی لیپس اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی سنگین غلطی کی ایک اور نشاندہی یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کی طرف اگر کوئی مظاہرین میں سے کوئی پہنچ جاتا، کیونکہ وہ زیادہ دور نہیں تھا، لیکن اس طرح کی کوئی کاروائی ہو سکتی تھی، اور اس طرح کا کوئی حملہ بھی ہو سکتا تھا ان کے اوپر، کوئی ایسی بات ہو سکتی تھی جس کے اوپر پوری دنیا جو ہے وہ حیران ہو جاتی۔ لیکن اچھا ہوا ایسا نہیں ہوا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ بھی اگر ہوتا خدا نہ خواستہ تو اس کا الزام بھی پاکستان کے اوپر عائد کر دیا جاتا، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں سارے الزامات جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر عائد کیے جاتے ہیں، اور بھارتی وزیر اعظم اور ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی انتخابی مہم جو ہے وہ پوری پاکستان کے خلاف ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، لیکن نہیں جانتے تو صرف بھارتی نہیں جانتے، اور اپنی حکومت جو کہتی ہے اس کے اوپر تکیہ کیے رہتے ہیں کہ ہاں پاکستان نے ایسا کیا ہے۔ پاکستان اگر اتنا اندر آ کر آپ کو اتنی زیادہ ڈس پہنچا سکتا ہے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے
بھارتیوں کے لیے یہ سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان کی ایک وزیر ہیں، مرکزی وزیر اور بی جے پی کی رہنما سمردھی ایرانی، انہوں نے اس معاملے پر ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس کے خونی ارادے ناکام ہو گئے۔ ہم نے کئی بار کہا ہے کہ کانگریس مودی سے نفرت کرتی ہے، لیکن انڈیا کے وزیر اعظم سے حساب مت کرو، کانگریس کو آج جواب دینا ہوگا۔ اس طرح کے الزامات پاکستان میں بھی لگتے ہیں۔ مرکزی وزیر نے سوالات اٹھائے کہ وزیر اعظم کے سیکیورٹی اسکواڈ نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، پی ایم کے پورے قافلے کو روکنے کی کوشش کی گئی، پی ایم کی سیکیورٹی 20 منٹ تک خراب ہوئی اور ان لوگوں کو وہاں کون لے کر گیا، اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ وزیر اعظم کے دورے میں سیکیورٹی میں کوتاہی سے متعلق الزامات کا جواب دیتے ہوئے ایک کانگریس کے ترجمان ہیں رندیپ سنگھ سرجیوالا، انہوں نے کہا کہ وہ سب کے وزیر اعظم ہیں اور اس معاملے پر کوئی سیاست نہیں ہو رہی۔ سمردھی ایرانی جو الزام لگا رہی ہیں اس کی انہوں نے پہلی فرصت میں تردید کی اور اس حوالے سے ایک وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت سے رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ لیکن تمام معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ اتنا بڑا ادارہ جو وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے لیے تعینات ہوتا ہے اور اس کا بجٹ بھی کافی زیادہ ہے اور سب سے مہنگا ادارہ شمار کیا جاتا ہے، اس کی سیکیورٹی کے اندر کوتاہی ہوئی ہے اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی اتنی خلاف ورزی ہوئی ہے، اتنی سنگین کوتاہی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا تھا لیکن اچھا ہوا نہیں ہوا۔ بعض انڈیا کے جو میڈیا والے ہیں وہ اس بات کا الزام خاص طور پر براہ راست پاکستان اور ISI کے اوپر لگا رہے ہیں اور اس طرح اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بات کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان اگر کوئی کارروائی کرتا ہے تو پیٹھ پیچھے نہیں کرتا، دھڑلے سے کرتا ہے، منہ پر کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے 2019 کے اندر دیکھا تھا۔ آپ کا جو پائلٹ ہے وہ پاکستان آیا تھا اور کس طرح اس جہاز کا حال کیا تھا۔ آپ جتنے رافیل طیارے خرید لیں، جتنے بڑے بڑے جہاز خرید لیں، جتنے بھی آپ ایسے اسکواڈ بنا لیں جن کے اندر بڑے بڑے فوجی شامل ہوں، لیکن پاکستان سے مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتے۔ رافیل طیارے لے لیں گے، اس سے زیادہ MiG 21 لے لیں گے، MiG 29 لے لیں گے، اس کے علاوہ امریکہ سے آپ کچھ بھی لے لیں، اڑائے گا کون چلائے گا ان جہازوں کو؟ پاکستان کا ایک فوجی جو ہے اس کے مقابلے کے اندر بھارت کے سینکڑوں فوجی جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان کا ایک فوجی کافی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنا مقابلہ جو ہے پہلے اپنے آپ سے کریں اور اس کے بعد پاکستان سے تیار ہو کر جنگ لڑنے کے لیے آئیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ 1965 کی جنگ کے اندر کس طرح آپ کو منہ کی کھانی پڑی اور اس کے بعد 1971 میں آپ نے پیٹھ پیچھے سازشیں کر کے، اور اس طرح ہی انڈیا کر سکتا ہے، پیٹھ پیچھے سازشیں کی اور اس کے بعد ملک کو دو لخ کر دیا۔ پاکستانی اب ہوشیار ہو گئے ہیں، ان کو سب پتہ ہے آپ کی کیا سازشیں ہو سکتی ہیں، تو اس طرح نہ کریں، پاکستان کے اوپر الزامات نہ لگائیں، اپنے وزیر اعظم کو سنبھالیں۔ آپ اپنے ایکس آرمی چیف کو تو سنبھال نہیں سکے جن کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، لیکن آپ نے کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں کی اور اس کا بھی بعض جگہ الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگایا گیا۔ کچھ ایسی خبریں بھی آئیں، کچھ بعض حلقے اس جانب اشارہ کر رہے تھے، لیکن وہ منجن کچھ بک نہیں پایا، اس لیے اب ایک اور نیا منجن بیچا جا رہا ہے۔ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو جو ہے وہ نشانہ بنانا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے ملک کے اوپر توجہ دو، آپ کا ملک جو ہے وہ آگے بڑھے، اس بارے میں توجہ دو، پاکستان کی جان چھوڑو۔ پاکستانی فوج جو ہے وہ ایک بارڈر کے اوپر طالبان کا اور باڑ لگانے کے لیے خلاف جو لوگ ہیں ان کا بھی مقابلہ کر رہی ہے، اور ایک طرف آپ کو بھی ٹھوک کے رکھا ہوا ہے بالکل، لیکن آپ باز نہیں آئیں گے، پچھلی سازشیں اور پیٹھ پیچھے سازشیں کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ساری توجہ جو ہے اپنے اوپر رکھیں، اور اس طرح کے الزام تراشیاں جو ہے نا، سیکیورٹی لیپس بھارتی وزیر اعظم کا ہوا ہے، اس کا الزام جو ہے نا وہ اپنے طور پر تحقیقات کروائیں اور پاکستان کے اوپر اس کا الزام نہ دیں۔ بھارتی وزیر اعظم جو ہیں وہ اگر سیکیورٹی میں پھنستے ہیں اور کسان احتجاج کرتے ہیں تو ان کو ان کا حق دینا چاہیے، نہ کہ اس کا الزام کسی اور چیز کے اوپر لگانا چاہیے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بھارتی وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے اندر جو کوتاہی ہوئی ہے اس کے اندر آپ براہ راست پاکستان کو بعض حلقے ملوث کر رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کو ثبوت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ شیئر کیا جائے، پاکستان اس کی باضابطہ تحقیقات کرے گا، لیکن اس طرح کے بے ڈھنگے اور بے پرواہ کے الزامات جو ہے نا وہ لگانے کا سلسلہ بند کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے، اور چینل کو آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے ساجد حسن آفیشل۔